بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ناول کو لائک ضرور کر دیا کیجئے اور کمنٹ پہ اپنی رائے ضرور دیا کیجئے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف، جس پر جمال شاہ نے یہ کہہ دیا کہ وہ اپنے دوست سے ملنے گئے تھے اور حویلی واپس آتے ہی انہوں نے عاقب اور یاسمین کو ایسی حالت میں دیکھا تھا جسے وہ برداشت نہ کر سکے اور ان دونوں کو وہیں مار دیا۔ ان کی اس بات پر سب یقین بھی کر چکے تھے کیونکہ سب جانتے تھے کہ عاقب اور یاسمین ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ جمال اور یاسمین کی شادی صرف اس لیے ہوئی تھی کیونکہ وہ جمال شاہ کی منگ تھی۔ شادی کے بعد یاسمین نے اس رشتے کو پورے خلوص سے نبھایا تھا اور یہ سب جانتے تھے، لیکن یہ اچانک ہوا واقعہ ان سب کی یاسمین کے لیے سوچ بدل چکا تھا۔ یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے۔ اس کی ساری بات سن کر دادا سائی نے چیخ کر کہا، جس عزت کے لیے انہوں نے یہ سب کیا تھا تو کیا آج وہ ان سے چھننے جا رہی تھی؟ یہ جھوٹ نہیں کہہ رہی ہے۔ پریشا کی بات پر کسی کو بھی یقین نہیں آیا تھا، لیکن مبشرہ بیگم کی آواز سنتے ہی ان سب کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ پری سب کچھ سچ کہہ رہی ہے۔ مبشرہ دماغ درست ہے، تمہارا یہ کیا کہہ رہی ہو؟ ان کے قریب آ کر عفان شاہ نے غراتے ہوئے کہا، مجھے پتہ ہے میں کیا کہہ رہی ہوں عفان، اور میں سچ کہہ رہی ہوں، اسی لیے میں حویلی چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ فون کی پہلی بیل پر ہی انہوں نے بنا نمبر دیکھے تیزی سے کال پک کر لی۔ ہیلو، کیا حال ہے؟ دوسری طرف عفان شاہ کی آواز سنائی دی، عفان کام پر جا کر تم کرتے کیا ہو؟ 3 گھنٹے کے لیے جاتے ہو جس میں سے 5 بار تو مجھے کال کر لیتے ہو۔ ابھی تو 5 منٹ پہلے بات تمہاری یاد آ رہی تھی، اس لیے دوبارہ فون کر لیا۔ تو کر لی بات، اب میں فون رکھ رہی ہوں، دوبارہ مت کیجیے گا۔ آئرہ سو رہی ہے، اتنی مشکل سے سلایا ہے میں نے اسے، اگر وہ جاگی نا آپ کو گھر بلاؤں گی کہ آ کر اسے سلائیں۔ انہوں نے بیڈ پر لیٹی اپنی بیٹی کو دیکھتے ہوئے کہا، جو اپنا انگوٹھا منہ میں لیے مزے سے سو رہی تھی، سلا دوں گا اپنی شہزادی کو، لیکن پہلے تم میرا ایک کام کرو، بابا سائیں کے کمرے میں جاؤ اور ان کی وارڈروب میں ایک سلور کلر کی فائل ہوگی، وہ نکال لو، میں نے ملازم بھیجا ہے، اس کے ہاتھ بھجوا دینا۔ میں ان کے کمرے میں جاؤں؟ ہاں، وہ اس وقت باہر گئے ہوئے ہیں، ورنہ میں انہیں ہی فون کرتا، میں بھابھی سائیں سے کہہ دیتا، لیکن وہ بھی گھر پر نہیں ہیں۔ اس نے اوکے کہہ کر فون رکھ دیا اور گہری سانس لے کر اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ وہ آج تک اپنے سسر کے کمرے میں نہیں گئی تھی، کبھی ضرورت ہی نہیں پیش آئی۔ وہ ویسے بھی ان سے فاصلہ بنا کر ہی رکھتی تھی کیونکہ اسے ان کی خود پر ٹکی نظریں عجیب لگتی تھیں۔ ان کے کمرے میں آ کر وہ ان کی وارڈروب کھول کر اس میں سے فائل ڈھونڈنے لگی۔ اوپر پتہ نہیں کون کون سی فائل اور کاغذات پڑے ہوئے تھے۔ اس نے ڈھونڈ کر نیچے دبی وہ سلور فائل نکال لی، جب ساتھ ہی کچھ کاغذ اس کے قدموں میں آ گرے۔ اس نے اٹھا کر انہیں واپس رکھنا چاہا، لیکن ان پر لکھے لفظ دیکھ کر وہ حیرت سے اپنی جگہ کھڑی رہ گئی۔ کچھ کاغذات پرانے تھے، مڑے ہوئے، جن پر لکھے لفظ تقریباً مٹ ہی چکے تھے، بس کچھ لفظ ہلکے ہلکے نظر آ رہے تھے۔ اگر کچھ صاف دکھ رہا تھا وہ تھا نکاح نامہ، جو جمال شاہ اور وریشا کا تھا۔ پلاسٹک کوڈنگ کی وجہ سے اس کی حالت باقی کے کاغذات کی طرح نہیں ہوئی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ دادا سائی نے جھپٹنے کے انداز میں اس کے ہاتھ سے وہ نکاح نامہ چھینا، جبکہ ان کی آواز سنتے ہی وہ گھبرا کر پیچھے ہوئی۔ وہ کمرے میں کب آئے تھے اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ کیا ہے یہ سب؟ تمہارا اس سے کوئی مطلب نہیں، تم یہ بات کسی کے سامنے نہیں کرو گی؟ اور نکلو میرے کمرے سے۔ کیوں نہیں کہوں گی، میں ضرور کہوں گی، آپ کے اس نکاح کے بارے میں سب کو بتاؤں گی۔ ان کے کہنے پر دادا سائی کا کہا کمرے میں گونجا، میں نے تو نکاح کے علاوہ بھی بہت کچھ کیا ہے، میں نے تو اپنے بھائی اور بیوی کو بھی مارا ہے، صرف اس عورت کی وجہ سے۔ انہوں نے اپنے ہاتھ میں موجود نکاح نامہ کی طرف اشارہ کیا، لیکن آج تک کسی کو یہ بات پتہ نہیں چلی کہ میں نے اصل میں انہیں مارا کیوں تھا۔ جیسے انہیں مار دیا ویسے تمہیں بھی مار دوں گا، اور پھر کوئی کہانی بنا دوں گا، کوئی مجھے کچھ نہیں کہے گا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آپ اتنے گھٹیا انسان نکلیں گے۔ میں بہت گھٹیا ہوں، اور تمہارے ساتھ میں تمہیں مارنے کے علاوہ بھی بہت کچھ کر سکتا ہوں۔ آپ کو شرم نہیں آتی؟ میں بہو ہوں آپ کی، تم میرے بیٹے کی بیوی ہو، باقی جو عورتیں اس گھر میں موجود ہیں وہ میری بہویں ہیں، کیونکہ وہ میرے خاندان کا حصہ ہیں، تم نہیں ہو۔ میرا بیٹا کل کی ملی لڑکی کے لیے اپنے باپ کو نہیں چھوڑے گا، بلکہ اپنے باپ کے کہنے پر اس لڑکی کو ضرور چھوڑ دے گا۔
تو اگر عزت سے یہاں رہنا چاہتی ہو تو اپنا منہ بند رکھنا۔ آج پہلی بار اسے اپنے سامنے کھڑے اس شخص سے خوف آ رہا تھا۔ یہ کیسی حقیقت تھی جس کا اس پر انکشاف ہوا تھا؟ انہوں نے عفان شاہ کو ہر بات بتانی چاہی، لیکن دل میں یہ ڈر بیٹھ چکا تھا کہ یہ سب باتیں ان کا رشتہ نہ خراب کر دیں۔ ایسے میں عائرہ اور عالم کی منگنی انہیں اور پریشان کر چکی تھی۔ اگر یہ حقیقت ان کے علم میں نہ آتی تو وہ بھی اس رشتے پر خوش ہوتی، لیکن اب ایسا نہیں تھا۔ وہ بس کسی بھی طرح اپنی بچی کو اس ماحول سے دور لے جانا چاہتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کا ایک اور رشتہ اس خاندان کے ساتھ جڑے۔ دل میں اندر ڈر بیٹھ چکا تھا، عفان شاہ کو کھونے کا ڈر، اپنی عزت کا ڈر اور اس نکاح کا ڈر جو گھر والے عالم اور عائرہ کا کرنا چاہتے تھے، اور یہی ڈر انہیں اپنے گھر محبوب شوہر سے بہت دور کر چکا تھا۔ اگر یہی سب بات تھی تو تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ کیونکہ میں ڈر گئی تھی، مجھے ان کی بات ڈرا گئی تھی کہ اپنے باپ کو چھوڑ کر میری بات پر کیوں یقین کرو گے؟ ہاں، وہ ہمارا بیٹا ہے، وہ تمہاری بات پر یقین نہیں کرے گا۔ عفان، اس عورت کی بات بالکل مت سننا، تم سب جانتے ہو نا ہمیں۔ دادا سائیں کے کہنے پر پریشے کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ آئی۔ وہ بھاگ کر اپنے کمرے میں گئی اور 2 منٹ بعد ہی اس کی واپسی ہو گئی۔ اس کے ہاتھ میں پیپرز تھے جو اس نے لاتے ہی ٹیبل پر پھینک دیے۔ جو پیپرز اماں جان آپ کے پاس لائی تھی وہ فوٹو کاپی تھی۔ شاید آج کے دن کے لیے ہی اماں جان نے مجھے یہ سارے پیپرز دیے تھے۔ آپ کو پتہ ہے یہ سب کچھ کتنا سنبھال کر رکھا تھا؟ اس میں نکاح نامہ، ٹیسٹ رپورٹس، ہر طرح کے ثبوت ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ یہ دیکھنے کے بعد آپ کچھ اور کہنا چاہیں گے۔ اس کی بات سنتے ہی معتصم نے ٹیبل پر رکھے ان پیپرز کو اٹھایا، اور دادا سائیں کی رنگت جیسے سفید ہو چکی تھی۔ وہ یہ سب کرے گی یہ تو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ یہ کیا ہے معتصم؟ عماد صاحب نے معتصم کے ہاتھ میں موجود ان پیپرز کے بارے میں پوچھا، جس کے جواب میں اس نے وہ پیپرز ان کی طرف بڑھا دیے۔ یہ سب دیکھنے کے بعد آپ کیا کہنا چاہیں گے دادا سائیں؟ اب بھی آپ اس کو جھوٹا قرار دیں گے؟ چاچی سائیں جھوٹ کہہ رہی ہیں، بھابھی جھوٹ کہہ رہی ہیں، اور یہ پیپرز بھی جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ اسیم کی سنجیدہ آواز سن کر دادا سائیں نے اپنا جھکا سر اٹھا کر عالم کو دیکھا، جو بے یقینی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ عالم شاہ ان کا لاڈلا پوتا، ان کا ہر حکم ماننے والا، لیکن آج یہ عالم وہ نہیں لگ رہا تھا جو ان کا ہوتا تھا۔ آج اس کی آنکھوں میں ان کے لیے غصہ اور بے یقینی تھی۔ دیکھو تم سب ہماری بات سنو۔ انہوں نے کچھ کہنا چاہا جب پریشے کا موبائل بج اٹھا، جہاں حفصہ کی کال آ رہی تھی، جسے دیکھ کر اس نے فوراً پک کر لی۔ معتصم اسے جس طرح غصے میں زبردستی گھر سے لایا تھا، یقیناً گھر میں یہ بات سب کو پریشان کر چکی ہوگی۔ پری تم پلیز جلدی سے آ جاؤ، بابا کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، وہ اس وقت ہاسپٹل میں ہیں۔ اس کی بات سن کر اس نے اپنے شل ہوتے حواس کو قابو میں کیا اور اس سے ہاسپٹل کا نام پوچھا۔ میرے بابا ہاسپٹل میں ہیں، مجھے ان کے پاس جانا ہے۔ کال کٹتے ہی اس نے بھیگی آواز میں کہا، فکر مت کرو، ہم ابھی ہاسپٹل چلتے ہیں۔ نام بتاؤ، ثقلین صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، اور اس کے ہاسپٹل کا نام بتاتے ہی عالم کی طرف دیکھا۔ عالم گاڑی نکالو۔ سب ان کے لیے دعا گو تھے۔ اس وقت بھی وہ عصر کی نماز پڑھ کر مسجد سے نکل رہا تھا جب جیب میں رکھا اس کا موبائل وائبریٹ ہونے لگا۔ اس نے موبائل جیب سے نکال کر دیکھا، دادا سائیں کی کال آ رہی تھی۔ یہ تیسری کال تھی جو وہ اسے کر رہے تھے۔ اس سے پہلے ان کی گئی کالز اس نے نہیں اٹھائی تھی، لیکن اسے یہ بھی پتہ تھا کہ جب تک وہ ان سے بات نہیں کرے گا وہ اسی طرح فون کرتے رہیں گے۔ اسی لیے چند پل سوچ کر اس نے کال پک کر لی۔ کیسا ہے وہ؟ انہوں نے اس کے فون اٹھاتے ہی پوچھا۔ آپ کو کوئی فرق پڑتا ہے؟ اس نے اپنے دادا سائیں سے ناراض ہو عالم؟ ایک تلخ مسکراہٹ ان کے لبوں پر آئی۔ دادا سائیں، میں اب تک اس بات پر یقین نہیں کر پا رہا ہوں۔ میرے نزدیک تو آپ دنیا کے سب سے اچھے انسان تھے، لیکن جو سچائی آج میرے سامنے آئی ہے اس نے مجھے اپنی سوچ پر افسوس کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ میں ایسے انسان جیسا بننا چاہتا تھا، ایسے انسان پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لیتا تھا۔ تمہیں پتہ ہے عالم، تم ہمارے سب سے لاڈلے پوتے ہو۔ جب تم ہماری عزت کرتے ہو، ہمیں ادب سے بلاتے ہو تو قسم سے سینہ چوڑا ہو جاتا ہے۔ ہمیں خود اپنے آپ پر بے حد فخر محسوس ہوتا ہے جب تم سب لوگ ہماری عزت کرتے ہو، لیکن اب ہمیں لگ رہا ہے ہم اب تم سب کے سامنے شاید نظریں بھی نہ اٹھا سکیں گے۔ غلطی ہماری تھی اور ہمیں کبھی نہ کبھی تو اس کی سزا ملنی ہی تھی۔ وہ سزا اب لکھی تھی،
ہم بس یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بیٹے کا خیال نہیں رکھ سکے، اس بیٹے کا جس کا نام بھی ہمیں نہیں پتہ ہے۔ تم لوگ اس کا خیال رکھ لینا۔ اکثر جب ہم یہ باتیں سوچتے تھے تو خود پر بہت افسوس ہوتا تھا، غصہ آتا تھا، لیکن ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ہم ماضی کے ان باب کو کھولنا نہیں چاہتے تھے، ڈرتے تھے کہ جس عزت کے لیے یہ سب کیا ہے وہ نہ چھن جائے۔ لیکن اس سب کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ جس عزت کے لیے اتنا کچھ کیا تھا اب وہی نہیں رہی۔ ہم اپنے بچوں کی نظروں میں گر گئے، ہو سکے تو ہمیں معاف کر دینا۔ ان کی آواز رن چکی تھی جبکہ عالم کو کچھ گڑبڑ کا احساس ہو رہا تھا۔ دادا سائیں آپ ٹھیک ہیں؟ اس نے بے چینی سے پوچھا، لیکن دوسری طرف سے رابطہ کٹ چکا تھا۔ اس نے اگلے ہی لمحے آئرہ کو کال ملائی۔ آئرہ فوراً دادا سائیں کے پاس جاؤ، جا کر انہیں دیکھو، اس نے بے چینی سے کہا، اور اس کی بے چینی دیکھ کر وہ بنا سوال کیے دادا سائیں کے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ وہ سب پریشانی میں ہاسپٹل پہنچے تھے۔ ظفر صاحب کو میجر ہارٹ اٹیک آیا تھا اور اس وقت ان کی حالت بہت خراب تھی۔ ظفر اب ٹھیک ہے لیکن اسے ابھی تک ہوش نہیں آیا۔ اس کے ہاسپٹل میں آتے ہی ثقلین صاحب نے اس کے قریب آ کر کہا، لیکن پھر اس کی حالت دیکھ کر چونک اٹھے۔ عالم کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک ہے؟ دادا سائیں انہوں نے خودکشی کر لی ہے، ملازم انہیں گاؤں میں موجود ہاسپٹل لے کر گئے ہیں اور پتہ نہیں وہاں کیا حالات ہیں۔ ہم سب ابھی گاؤں چلتے ہیں، تم فکر مت کرو، بابا سائیں کو کچھ نہیں ہوگا۔ اس کی بات سن کر وہ خود بھی گھبرا چکے تھے، لیکن اس وقت عالم کی حالت زیادہ خراب لگ رہی تھی۔ گاؤں میں موجود ہاسپٹل سے جو خبر ملی تھی وہ ان کے پیروں سے زمین نکال چکی تھی۔ عالم کے فون کاٹتے ہی آئرہ انہیں دیکھنے جا رہی تھی اور جب ہی حویلی میں تیز آواز گونجی، اس کے چلتے قدم مزید تیزی سے دادا سائیں کے کمرے کی طرف بڑھے۔ جب اس نے کمرے کا دروازہ کھولا تو خوف سے اس کے قدم وہیں جم گئے۔ انہوں نے اپنی بندوق سے خود کو گولی مار لی تھی۔ ملازموں سے کہہ کر وہ انہیں ہاسپٹل پہنچانے میں کامیاب ہوئی تھی۔ اس کام کے بعد اس نے عالم کو فون کر کے یہاں کی صورتحال بتا دی، کیونکہ سارے مرد تو شہر جا چکے تھے۔ جب تک وہ نہیں آتے سارے معاملات اسی نے سنبھالے تھے، اور ان سب کے آنے سے چند منٹ پہلے ہی جو کوشش ڈاکٹر کر رہے تھے وہ ناکام ہو چکی تھی۔ آج دادا سائیں کو گئے ہوئے تیسرا دن تھا۔ پریشے صبح ہی واپس شہر جا چکی تھی کیونکہ ظفر صاحب ابھی تک ہاسپٹل میں موجود تھے، جبکہ باقی کے گھر والوں کے ہوتے ہوئے بھی حویلی میں سوگ چھایا ہوا تھا۔ کس نے سوچا تھا یہ سب کچھ ہو جائے گا؟ اس سب کا سب سے زیادہ اثر جس نے لیا تھا وہ عالم تھا، کیونکہ وہی دادا سائیں کے سب سے زیادہ قریب تھا۔ عالم کھانا کیوں نہیں کھایا؟ اس کی آواز سن کر عالم نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ میں کھا چکا ہوں، کوئی نہیں کھایا، بس چند نوالے ہی لیے تھے، وہ کوئی کھانا نہیں ہوتا۔ آئرہ مجھے کچھ نہیں کھانا، بس تم میرے پاس بیٹھو، یہاں آؤ۔ اسے اپنے قریب بٹھا کر عالم نے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ ہاں، بس دادا سائیں کی یاد آ رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے آئرہ، میں ان سے بہت محبت کرتا تھا، اپنے ماں باپ سے زیادہ قریب میں ان کے تھا۔ میرے لیے وہ اس دنیا میں سب سے زیادہ اہم تھے، لیکن اب وہ نہیں ہیں۔ ہم ان کے لیے دعا کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتے۔ عالم، آپ ان کے لیے دعا کریں۔ اپنے نرم ہاتھوں سے اس نے عالم کے گالوں پر موجود آنسوؤں کو صاف کیا، جبکہ اس کی بات پر اپنا سر ہلا کر مسکراتے ہوئے عالم نے اسے مزید سختی سے اپنے حصار میں لے لیا۔ تم سے بات کرنی ہے پری، باہر آؤ۔ پری نے دیکھا سفید رنگ کے قمیص شلوار پہنے وہ بہت تھکا تھکا لگ رہا تھا۔ آج ظفر صاحب نے ڈسچارج ہو جانا تھا حویلی سے آئے ہوئے۔ آج اسے دوسرا دن تھا۔ یہاں رہ کر بھی اس کا سارا دھیان معتصم کی طرف تھا۔ اسے اس وقت اپنی بیوی کی ضرورت تھی، لیکن وہ یہاں تھی۔ یہ بات سوچ کر اسے خود پر غصہ آ رہا تھا۔ اسے اپنے شوہر کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، اس لیے اس نے یہی سوچا تھا کہ ظفر صاحب کے ڈسچارج ہوتے ہی وہ واپس حویلی چلی جائے گی، لیکن اس سے پہلے ہی معتصم اب یہاں موجود تھا۔ میں انتظار کر رہا ہوں، تم باہر آ جاؤ۔ بنا اس کی بات سنے وہ باہر چلا گیا، جس پر کچھ دیر سوچ کر وہ بھی باہر ہی چلی گئی۔ ہاسپٹل کے باہر بنی بینچ پر وہ ٹانگ پر ٹانگ جمائے بیٹھا تھا۔ خاموشی سے جا کر وہ بینچ پر اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گئی۔ کیا یہ سب میری وجہ سے ہوا؟ کیا؟ اس نے اچنبھے سے کہا، تمہارے بابا کی جو حالت ہے شاید اس کا ذمہ دار میں ہوں۔ اور تم کیسے ذمہ دار ہوئے ان کی حالت کے؟ ڈاکٹر نے کہا ہے انہوں نے کسی چیز کا اسٹریس لیا ہے۔
میں نے کتنا تماشا لگایا تھا وہاں تمہارے گھر پر، کس طرح زبردستی کر کے تمہیں وہاں سے لے آیا تھا۔ میں بس تمہیں گھر لے جانے کے لیے آیا تھا تاکہ دادا سائیں کو تمہارے بارے میں کچھ کہنے کا موقع نہ ملے، لیکن پھر تمہیں اس شخص کے اتنے قریب دیکھ کر میں غصے پر قابو نہیں رکھ پایا۔ معتصم، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے۔ پریشے کی بات سن کر اس نے اپنے گھنے بالوں میں ہاتھ پھنسا کر گہرا سانس لیا۔ پری، ماں باپ کیا ہوتے ہیں میں بہت اچھے سے جانتا ہوں، ان کی اہمیت کیا ہوتی ہے میں جانتا ہوں۔ میں بہت چھوٹا تھا جب ایک کار ایکسیڈنٹ میں وہ دونوں مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ شاید میری عمر تب 10 سال یا 12 سال تھی، یاد نہیں۔ اس نے اپنے شانے اچکائے۔ میں اس بھری دنیا میں اپنے آپ کو بہت تنہا محسوس کرنے لگا تھا۔ سب کو میری تنہائی محسوس ہو رہی تھی، اسی لیے ہر کوئی مجھے بھرپور توجہ اور محبت دینے لگا۔ سب نے مجھے لاڈوں میں پالا تھا۔ میں جس چیز کی فرمائش کر دیتا اسے میرا کر دیتے، اور میری یہی عادت تمہارے معاملے میں بھی رہی۔ مجھے تم سے محبت ہوئی تھی اور پھر تم میری ضد بن گئی۔ میں بس کسی بھی طرح ہمیشہ اپنی پسند کی ہوئی چیز کو اپنانا چاہتا تھا، اسی لیے مجھے جو راستہ ٹھیک لگا میں نے اپنا لیا۔ تم میری محبت تھی اور پھر تم میری محرم بنی، اور اب مجھے تم سے عشق ہو گیا ہے بے انتہا۔ میں نے تم سے زبردستی نکاح صرف اس لیے کیا تھا تاکہ مجھے یہ اطمینان رہے کہ تم میری ہو۔ اس نے ایک گہری سانس اندر کی طرف کھینچی۔ تم اپنی ضد میں میری ماں کو بھی بیچ میں لے آئے۔ تم نے کہا تمہیں اندازہ ہے ماں باپ کیا ہوتے ہیں، پھر بھی تم نے وہ ایکسیڈنٹ کروا دیا۔ نہیں، میں نے کچھ نہیں کیا تھا، وہ سب صرف ایک حادثہ تھا جو کسی بھی انسان کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ میں نے بس اس کا فائدہ اٹھایا تھا تاکہ تم ڈر کر مجھ سے نکاح کر لو۔ یہ بات پریشے کے لیے کافی حیران کن تھی، لیکن میں نے جو کیا تھا وہ غلط تھا۔ میں کون ہوتا ہوں تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرنے والا، زبردستی شامل کرنے والا؟ یہ تمہاری زندگی ہے اور تمہیں اس پر پورا اختیار ہے۔ میں جانتا ہوں کہ وسیع آج بھی تمہارا منتظر ہے۔ میں پرسوں کی فلائٹ سے کینیڈا جا رہا ہوں۔ ہمارے گھر میں تمہارا انتظار کروں گا۔ اگر تم آ گئی تو میں یہی سمجھوں گا کہ تم نے اس رشتے کو قبول کر لیا ہے، اور اگر میں نہیں آئی تو میں تمہیں اسے جیسے الفاظ ادا کرنے میں مشکل پیش آ رہی تھی، میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ اپنی بات کہہ کر وہ رکا نہیں تھا۔ گھر کے ماحول میں عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ظفر صاحب گھر آ چکے تھے اور انہیں یہ بات بھی پتہ چل چکی تھی کہ اماں جان ان کی شادی کے فوراً بعد ہی ظفر صاحب کو ساری باتیں بتا چکی تھیں۔ یہ جان کر کہ ان کے اتنے قریب ہیں، دل میں ملنے کی خواہش تو کافی پیدا تھی، لیکن یہ سوچ کر خواہش کو دبا لیا کہ دوسری طرف تو کسی کو اس بات کا علم بھی نہیں تھا کہ ان کا ایک بھائی بھی ہے۔ لیکن اب سب کچھ جاننے کے بعد حویلی والے یہ چاہتے تھے کہ اماں جان سمیت سب گھر والے حویلی آ جائیں، کیونکہ ان سب کی اصل جگہ وہ حویلی ہی تھی۔ بابا کو میڈیسن دے کر وہ کمرے سے نکلی، باہر کھلی ہوا میں جا کر سانس لینے لگی۔ جب اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا، اس نے مڑ کر دیکھا، وہاں وسیع کھڑا تھا۔ اس کی ناک پر ابھی بھی ہلکا سا زخم تھا۔ معتصم کی دی ہوئی وہ چوٹ اب کافی کم ہو چکی تھی۔ تم نے کیا سوچا ہے پری؟ میں نے کیا سوچنا ہے؟ اس نے لاپرواہی سے پوچھا۔ معتصم کے بارے میں کیا تم اب بھی اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہو؟ بھول تو نہیں گئی کہ وہ تمہیں کس طرح اس گھر سے لے کر گیا تھا؟ وسیع، تم کیا چاہتے ہو؟ تمہیں چاہتا ہوں پری، اور میں آج بھی اس انتظار میں ہوں کہ تم کب میرے پاس واپس آؤ گی۔ تمہیں اندازہ ہے جو تم چاہ رہے ہو اگر وہ ہو گیا تو کتنے رشتے خراب ہو جائیں گے؟ مجھے پرواہ نہیں ہے، لیکن مجھے ہے۔ اس نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا۔ میں بھلا کیوں اپنی بہن کا گھر برباد کروں گی؟ ہم دونوں صرف ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، درمیان میں ایک رشتہ جڑا ہوا تھا، اس کے علاوہ ہمارے درمیان اور کچھ نہیں تھا۔ اینا سے زیادہ تمہیں اور کوئی اچھا ساتھی نہیں مل سکتا ہے وسیع۔ چاہنے سے زیادہ چاہے جانے کا احساس خاص ہوتا ہے، اور میں یہ بات جانتی ہوں۔ تم بھی جان لو اس کی محبت کو اور مت آزماؤ۔ تم نے کبھی دیکھا ہی نہیں کہ وہ تم سے کتنی محبت کرتی ہے۔ وہ مجھ سے محبت نہیں کرتی ہے۔ ہم بھی دوست تھے، ہم بس دوست تھے،
محبت کرتی بات کا اقرار ہی نہیں کیا۔ پتہ ہے وسیع، میں معتصم کو نہیں چھوڑ سکتی ہوں، کیونکہ مجھے احساس ہو چکا ہے کہ وہ شخص میرے لیے کتنا اہم ہے۔ خدا نے بن مانگے ہی مجھے وہ شخص دے دیا جس کی خواہش پتہ نہیں کتنی لڑکیوں نے کی تھی۔ معتصم میرے لیے خدا کا تحفہ ہے، اور میں اب اس تحفے کو مزید ناشکری نہیں کروں گی۔ میں معتصم کے ساتھ خوش ہوں، جو مجھے چاہتا ہے، اور میں بھی اسے چاہنے لگی ہوں۔ تم بھی اینا کے ساتھ زندگی شروع کرو، جو تمہیں چاہتی ہے، اور مجھے یقین ہے تم بھی اسے چاہنے لگو گے۔ اس کے چہرے پر ایک الگ ہی سکون تھا۔ اطمینان بھرے لہجے میں کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی تھی۔ اس کا سارا تیار شدہ سامان اس کے سامنے پڑا تھا، جبکہ نظریں بار بار دروازے کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ 3 گھنٹے بعد اس کی فلائٹ تھی، اور اس وقت وہ اپنے گھر کے لاؤنج میں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا، جبکہ سوچوں کا رخ اپنی ہی کہی باتوں پر تھا۔ میں نے اس سے کہہ دیا کہ میں اسے چھوڑ دوں گا، لیکن کیا میں اسے چھوڑ سکتا ہوں؟ معتصم شاہ مر تو سکتا ہے، لیکن پریشے شاہ کو چھوڑ نہیں سکتا۔ اگر اس نے مجھ سے علیحدگی کا کہہ دیا تو میں کیا کروں گا؟ بے چینی سے کہتے ہوئے وہ اپنی جگہ سے اٹھا۔ اس سے جدا ہونے کا خیال ہی جیسے سانس روک رہا تھا۔ وہ انہی سوچوں میں گم کھڑا تھا جب پیچھے سے اسے نرم آواز سنائی دی، معتصم! اس نے حیرت سے مڑ کر وہاں کھڑی لڑکی کو دیکھا، اور رکا ہوا سانس جیسے بحال ہونے لگا۔ پری ہولے سے اس کے لبوں پر حرکت ہوئی۔ پریشا نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا، اور بھاگتے ہوئے زمین سے چند انچ اوپر ہو کر اس کی گردن میں اپنی باہیں ڈال کر اس کے گلے لگ گئی، اور اس کے ایسا کرتے ہی معتصم کو احساس ہوا تھا کہ وہ کوئی خواب نہیں ہے، وہ حقیقت ہے۔ اگر تم نہیں آتی تو میں مر جاتا۔ شکریہ مجھے زندگی دینے کے لیے۔ معتصم نے اس کے بالوں میں اپنے لب رکھ کر اس نے مزید سختی سے خود میں بھینچ لیا۔ معتصم، تمہاری اتنی سخت گرفت پر میرا سانس رک رہا ہے۔ اس نے اس سے دور ہونے کی کوشش کی اور زمین سے چند انچ اوپر اپنے پاؤں ہلائے۔ اس کے ایسا کرتے ہی معتصم نے اپنی گرفت ہلکی کر دی۔ اب تم خود میرے پاس آئی ہو، اب تمہیں دور نہیں جانے دوں گا۔ میں اب تم سے دور جانا بھی نہیں چاہتی۔ اس کے کہتے ہی معتصم نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھنسا کر اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کر لیا۔ اس کی اس حرکت پر پریشا نے سختی سے اس کے کالر کو اپنی مٹھیوں میں بھینچ لیا۔ فون بجنے پر معتصم نے اس کی سانسوں کو آزاد کیا اور گھور کر فون کو دیکھنے لگا، جو معتصم کا تھا، جس پر اس وقت آفس ورکر کی کال آ رہی تھی۔ اٹھا لو۔ نہیں، کوئی لاکھ فون کرے میں نہیں اٹھاؤں گا۔ میں اس وقت ہم دونوں کے درمیان کسی تیسرے کی موجودگی نہیں چاہتا ہوں۔ اس نے نرمی سے اسے اپنے باہوں میں اٹھایا اور اپنے کمرے کی طرف لے جانے لگا۔ معتصم، تم پک کر لو، ضروری کام بھی ہو سکتا ہے۔ مجھے پرواہ نہیں ہے، اب مزید کچھ مت کہنا۔ بہت تڑپایا ہے تم نے مجھے، اس کا حساب تو دینا پڑے گا۔ وہ اس کی گردن پر جھک گیا۔ گہرا سانس لے کر اس نے خود کو بیڈ پر گرا لیا۔ جب کمرے کا دروازہ کھول کر اینا داخل ہوئی، اس نے غور سے اسے دیکھا۔ کیا وہ اتنا انجان تھا کہ اسے علم ہی نہیں ہو سکا اس کی دوست اس سے محبت کرتی ہے؟ کھانا لاؤں وسیع؟ اس کے کہنے پر وسیع نے اپنا سر نفی میں ہلایا اور اسے اپنے پاس بلایا، جبکہ اس کے بلانے پر وہ حیران ہوتی اس کے قریب جا کر بیٹھ گئی۔ تمہیں پتہ ہے اینا، آج پری نے مجھے ایک بات بتائی۔ کیا؟ کہ میری بیوی مجھ سے بہت محبت کرتی ہے۔ افسوس ہے کہ یہ بات آپ کو کسی اور سے پتہ چلی ہے۔ تم نے کبھی مجھے بتایا کیوں نہیں؟ موقع نہیں ملا، اور میں ڈرتی بھی تھی کہ یہ بات جاننے کے بعد آپ ہماری دوستی ختم نہ کر دیں، کیونکہ میں جانتی تھی آپ ہمیشہ سے پری کو پسند کرتے تھے۔ ہاں، میں کرتا تھا، اب بھی کرتا ہوں، بس ایسا کوئی موقع چاہتا تھا جس سے میں پری اور معتصم کے بیچ دوری پیدا کر دوں، لیکن میرے چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہونا تو وہی ہے جو رب کی رضا ہے، اور یہی رب کی رضا تھی۔ پری معتصم کے نصیب میں تھی اور تم میرے۔ میں ساری پرانی باتوں کو بھول کر نئی زندگی شروع کرنا چاہتا ہوں اینا۔ وہ حیرت سے اس کا یہ بدلا ہوا روپ دیکھ رہی تھی۔ جب سے شادی ہوئی ہے میرا تمہارے ساتھ رویہ وسیع، آپ نے ہی تو کہا نا کہ پرانی باتوں کو بھول کر نئی زندگی شروع کرنا چاہتے ہیں، تو پھر بھول جائیں، ان باتوں کو مت دہرائیں۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ تمہارے ساتھ یہ رشتہ ایمانداری اور خلوص سے نبھاؤں، اور تمہیں میری طرف سے کبھی کسی چیز کی شکایت نہ ہو۔
اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ کر وسیع نے اسے اپنے حصار میں لے لیا اور اینا نے اپنی آنکھیں سکون سے موند کر دل میں خدا کا شکر ادا کیا جس نے اس کی محبت کو آج مکمل طور پر اس کا بنا دیا تھا۔ 5 سال بعد ایسے گھور کیوں رہی ہو؟ 2 گھنٹے پہلے میں نے فون کیا تھا اور تم اب آ رہے ہو۔ سوری جان، کام میں پھنس گیا تھا۔ تم غصہ مت کرو، تمہاری صحت کے لیے اچھا نہیں ہے، معتصم نے نرمی سے اپنی ناراض بیوی کو دیکھتے ہوئے کہا، جو باہر بیٹھی اس کا ہی انتظار کر رہی تھی اور اب اس کے وہاں پہنچتے ہی اس کمرے میں جا رہی تھی جہاں اینا تھی۔ سب پتہ ہے مجھے، میری کوئی فکر نہیں ہے، بس اپنے بیبی کی فکر ہے۔ ہاں بیبی کی فکر تو ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے بیبی سے زیادہ اپنی بیوی کی فکر ہے، معتصم نے گہری نظروں سے اس کے وجود کو دیکھتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی کمرے میں داخل ہو گیا جہاں اینا، مظفر صاحب، الماس بیگم، حفصہ اور وسیع موجود تھے، جبکہ باقی گھر کے افراد بھی ان سے ملنے کے لیے آنے والے تھے۔ اس نے سب سے پہلے وسیع کو مبارکباد دی اور اس کے بعد کاٹ میں لیٹے اس ننھے وجود کو دیکھا۔ کیسی لگی میری پری؟ وسیع نے رائے مانگنا ضروری سمجھا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت پیاری ہے، اپنے باپ پر جو نہیں گئی۔ اس کے کہنے پر وہاں سب کی ہنسی چھوٹی، جس پر وسیع فقط منہ بنا کر رہ گیا۔ ظفر صاحب کے ٹھیک ہوتے ہی ثقلین صاحب ان سب کو حویلی لے جا چکے تھے، کیونکہ ان کا یہی کہنا تھا کہ یہ حویلی ہی ان کی اصلی جگہ ہے اور اب وہ سب وہیں شاہ حویلی میں رہتے تھے، جہاں اب پہلے سے زیادہ چہل پہل ہوتی تھی۔ ہم حویلی نہیں جائیں گے۔ ہاسپٹل سے واپسی پر جب گاڑی اس کے گھر کی طرف جاتی دکھائی دی تو پریشے نے اچنبھے سے پوچھا، نہیں ڈاکٹر نے تمہیں ویسے بھی سفر سے منع کیا تھا؟ حویلی سے یہاں بھی میں صرف تمہاری ضد پر لایا تھا کہ تمہیں اینا کی بیٹی دیکھنی ہے۔ ہم یہیں رکیں گے، کم از کم آج تو حویلی نہیں جائیں گے۔ اسے گاڑی سے اتار کر وہ اندر گھر کے اندر لے گیا۔ رات کے کسی پہر تکلیف سے اس کی آنکھ کھل چکی تھی۔ اس نے تکلیف میں ہی معتصم کی طرف ہاتھ مارا۔ نیند تو اس کی ویسے بھی کچی تھی، جبکہ ان دنوں پریشے کی وجہ سے وہ نیند میں بھی الرٹ ہو کر سوتا تھا۔ اس کے ہاتھ مارنے پر وہ نیند سے اٹھا، لیکن پھر اس کی حالت دیکھ کر نیند بھگ سے اڑ گئی۔ بنا وقت ضائع کیے اس نے پریشے کو اپنی گود میں اٹھا لیا اور تیزی سے گاڑی ڈرائیو کر کے اسے لے کر ہاسپٹل پہنچا۔ پریشانی میں اس نے سب سے پہلے سائمہ بیگم کو کال ملائی، کیونکہ اینا سے ملنے کی وجہ سے وہ سب لوگ اسی شہر میں موجود تھے۔ میں ہوں عالم شاہ، ایک زمیندار، زریام شاہ نے اپنی ڈمپل کی بھرپور نمائش کرتے ہوئے کہا۔ اپنے سائز کے مطابق لائٹ یلو شرٹ کے ساتھ بلو جینز پہنی ہوئی تھی، جبکہ آئرہ کے مفلر کو اس اسٹائل میں اوڑھا ہوا تھا جس طرح عالم اپنی شال ڈالتا ہے۔ میں ہوں معتصم شاہ انڈسٹری کا مالک، ماہر شاہ نے فخر سے کہا۔ تم نہیں ہو، میں عصیم شاہ ہوں، کیونکہ تم ان کے بیٹے ہو۔ ہاں تو تم بھی ان کے بیٹے ہو، ماہر ساحر نے ناک چڑھا کر کہا۔ کتنی بار بولا ہے مجھے لالا بولا کرو، بڑا ہوں تم سے صرف 4 منٹ بڑے ہو۔ بڑا ہوتا ہے، وہ اب بھی اپنی بات پر قائم تھا۔ بس کرو تم دونوں، اسی لیے میں نہیں کھیلتا، تم دونوں کے ساتھ ہر وقت لڑتے رہتے ہو، زریام نے تنگ آ کر کہا، جس پر وہ دونوں بھی اپنے کھیل کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ بس بہت ہوا یہ کھیل، جا کر جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ کیوں مامی سائیں، کیا ہوا ہے؟ کتنی بار بولا ہے یہ بڑی امی ہیں۔ اپنے چھوٹے سے ماتھے پر ہاتھ مار کر ماہر نے جیسے ساحر کی عقل پر ماتم کیا۔ جی نہیں، یہ مامی ہیں، نہیں یہ بڑی امی ہیں۔ آئرہ نے گہرا سانس لے کر ان دونوں کو دیکھا۔ ساحر اور ماہر، جن میں پیار محبت کم اور لڑائی جھگڑا زیادہ پایا جاتا تھا، دکھنے میں وہ دونوں بالکل ایک جیسے تھے۔ اگر کپڑے ایک جیسے پہن لیتے تو گھر کے افراد بھی کنفیوز ہو جاتے تھے کہ ساحر کون ہے اور ماہر کون ہے۔ بس
بند کرو یہ بحث، خالہ، چچی، مامی، بڑی امی، جو بولنا ہے بولو، لیکن ابھی جا کر تیار ہو جاؤ۔ تیار کس لیے اماں سائی؟ ہم کھیل رہے ہیں۔ ذریعہ نے منہ بنا کر اپنی ماں کو دیکھا۔ تیار اس لیے میرے لال کیونکہ آپ سب کی پرنسس آ چکی ہے۔ کیا؟ وہ تینوں ایک ساتھ چیخ مار کر وہاں سے بھاگ گئے کیونکہ انہیں تیار ہو کر اپنی پرنسس کے پاس جانا تھا۔ حویلی میں ان بچوں کو جس چیز کی خواہش تھی وہ تھی ایک لڑکی جسے وہ اپنی پرنسس کہتے۔ اب ان کی پرنسس آ گئی تھی۔ بابا سائیں اٹھ جائیں، پرنسس آ گئی ہے۔ وہ بھاگتا ہوا کمرے میں آیا اور سوتے ہوئے عالم کی مونچھ کھینچ کر اسے جگانے لگا۔ تم دونوں ماں بیٹے کو پتہ نہیں میری مونچھ سے کیا دشمنی ہے۔ بابا سائیں، پرنسس آ گئی ہے، اس سے ملنے جانا ہے، اٹھ جائیں۔ اسے دوبارہ لیٹتے دیکھ کر وہ اس کے پیٹ پر بیٹھ کر اسے اٹھانے لگا۔ جب عائرہ کمرے میں داخل ہوئی، ایسی حالت میں تو نہیں جاؤ گے نا اپنی پرنسس سے ملنے کے لیے؟ جاؤ اماں سائی کے پاس، وہ تیار کر دیں گی۔ اٹھ گیا میں، بس جلدی جاؤ، جلدی سے۔ اماں سائیں تیار کر دیں۔ بیڈ سے اتر کر وہ عائرہ کے قریب آیا۔ اپنی نہیں، میری اماں سائیں کے پاس جاؤ۔ اوہ اچھا۔ عالم کی بات سنتے ہی وہ کمرے سے بھاگ گیا کیونکہ اسے تیار ہونے کی جلدی تھی۔ اس کے کمرے سے جاتے ہی وہ عائرہ کے قریب آیا اور اسے پیچھے سے اپنے حصار میں لے لیا، جو الماری سے اپنے کپڑے نکال رہی تھی۔ تم نے میری نیند خراب کر دی ہے۔ میں نے کب کی؟ آپ کے لاڈلے نے کی ہے، لیکن اسے بھیجا تو تم نے ہی ہوگا۔ ہاں تو اگر میں اٹھانے آتی تو آپ مجھے تنگ کرتے۔ وہ تو میں اب بھی کروں گا۔ عالم نہیں، جا کر تیار ہو جائیں۔ اس کی بات کو نظر انداز کر کے اس نے عائرہ کے بھرے بھرے وجود کو دیکھا اور اپنے قریب کیا۔ عالم، جانے عالم، اتنے پیار سے مت بولا کرو، پھر میری نیند نہیں، نیت خراب ہو جاتی ہے۔ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لے کر وہ اس کے لبوں پر جھک گیا۔ اپنی گود میں 2 سال کے شاہ میر کو لیے وہ جلدی سے کمرے سے نکلی۔ ہاتھ میں اس نے شاہ میر کا سارا سامان پکڑا ہوا تھا تاکہ اسے جلدی سے تیار کر کے عصیم کے آتے ہی فوراً باہر سے ہی ہاسپٹل کے لیے نکل جائیں، جو آدھے گھنٹے کا کہہ کر 1 گھنٹے میں بھی نہیں آیا تھا۔ وہاں رکھے چھوٹے سے کاؤچ پر اس نے شاہ میر کو لٹا دیا اور اس کے کپڑے پہنانے لگی کیونکہ اس وقت اس نے صرف پیمپر پہنا ہوا تھا۔ اماں سائیں، ساحر کی آواز پر اس نے مڑ کر دیکھا اور حیرت سے اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا کیونکہ اس کے سارے کپڑوں پر کیچپ گرا ہوا تھا۔ یہ کیا کر دیا؟ میں نے نہیں کیا اماں سائیں، یہ ساحر نے میرے اوپر گرا دیا ہے۔ اپنے تھوڑے فاصلے پر کھڑے ماہر کی طرف اشارہ کیا۔ نہیں اماں سائیں، یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ اس نے خود اپنے اوپر گرایا تاکہ مجھ پر الزام لگا سکے اور میری ڈانٹ پیٹے، اور یہ ساحرے میں ماہر ہوں۔ اس نے جلدی سے صفائی پیش کی۔ چلو تم میرے ساتھ، دماغ خراب کر دیا تم لوگوں نے میرا، سب ہاسپٹل جا چکے ہیں، ایک میں ہی ان آفتوں میں پھنسی ہوئی ہوں۔ ساحر کا ہاتھ پکڑ کر وہ اسے اندر کی طرف لے گئی اور جلدی جلدی اس کے کپڑے چینج کروا کر باہر نکلی، لیکن کاؤچ پر اب شاہ میر نہیں تھا۔ خالی کاؤچ دیکھ کر اس نے پریشانی سے ارد گرد دیکھا اور پھر وہ اسے مل گیا۔ پیمپر پہنے چھوٹے چھوٹے قدموں سے بھاگتا ہوا وہ باہر کی طرف بھاگ رہا تھا کیونکہ اس کا باپ جو آ گیا تھا۔ عصیم نے جھک کر اسے اپنی گود میں اٹھایا اور اس کے گال پر پیار کر دیا۔ ادھر آؤ، شرم تو نہیں آ رہی ہے؟ ایسے ہی پیمپر پہنے پورے گھر میں گھوم رہے ہو اور آپ بڑی جلدی آ گئے۔ اسے اپنی گود میں لے کر اس نے عصیم کو گھورا۔ یار مجھے کیوں ڈانٹ رہی ہو؟ کام میں تھوڑا سا پھنس گیا تھا، اور اسے بھی مت ڈانٹو، تم بھی تو پیمپر پہن کر پورے گھر میں گھومتی رہتی تھی۔ اس کی بات سن کر قصوہ کا منہ کھلا رہ گیا۔ آپ کو شرم نہیں آتی؟ میں پیمپر میں گھومتی تھی اور آپ مجھے دیکھتے تھے، ایسے نظارے کون مس کرے گا؟ شرارت سے اس نے قصوہ کو دیکھا اور اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر اس کا کہا گونجا۔ بڑے بابا، ہمیں بھی پرنسس دیکھنی ہے، شرافت سے ایک لائن میں کھڑے ہو کر ان تینوں نے کہا، جس پر مسکراتے ہوئے معتصم نے اپنی ننھی سی جان کو اپنی گود میں لیا اور ان تینوں کے برابر بیٹھ گیا تاکہ وہ ٹھیک سے اپنی پرنسس کو دیکھ سکیں جس کا انہیں کب سے انتظار تھا۔ کتنی ملائم ہے، ذریعہ نے اس کے گلابی گالوں کو چھوتے ہوئے کہا، جس کی آنکھیں بند تھیں لیکن اچانک سے ہی وہ رونا شروع ہو چکی تھی اور اسے روتے دیکھ کر ذریعہ گھبرا چکا تھا۔ بڑے بابا، میں نے کچھ نہیں کیا۔ ہاں میری جان، تم نے کچھ نہیں کیا، گھبراؤ مت۔ اسے گھبراتے دیکھ کر معتصم نے پیار سے کہا، لالا اس کا نام کیا رکھیں گے؟ قصوہ نے معتصم کی گود میں سے اسے لے کر کہا۔
میرے خیال میں یہی اس کا نام رکھ دیں گے، انہیں ہی تو اتنا انتظار تھا پرنسس کا۔ اس نے اپنے ساتھ بیٹھے ساحر، ماہر اور ذریعام کو دیکھتے ہوئے کہا، جمیلہ رکھ لیتے ہیں۔ ماہر نے فوراً کہا، جس پر ساحر نے منہ بنا کر اسے دیکھا، یہ بھی کوئی رکھنے والا نام ہے؟ ہم تو آصفہ رکھیں گے۔ چھی، آصفہ بھی کوئی رکھنے والا نام ہے؟ ہم رائمہ رکھیں گے۔ جی نہیں، میرا والا نام رکھیں گے۔ ساحر نے اپنے ہاتھ کمر پر رکھا جبکہ اپنے بھائی کو دیکھا۔ اس کی دیکھا دیکھی ماہر بھی میدان میں آ گیا، نہیں میرا والا۔ ان تینوں کی لڑائی دیکھ کر معتصم گہری سانس لے کر رہ گیا۔ میرا خیال ہے ہم خود ہی اس کا نام رکھ لیں گے۔ بالکل، اور اس کا نام میں رکھوں گی۔ اب وہ بچی آئرہ کی گود میں تھی۔ ویسے اسے دیکھ کر اس کا نام رکھا جائے تو گوری یا گلابو اچھا لگے گا۔ بہت اچھا ہے، اگر تمہاری ہوئی تو اس کا نام رکھ لینا۔ عالم کی بات سن کر معتصم نے اپنا مشورہ دے دیا، میں تو بس ایک بات بتا رہا تھا، نہیں رکھنا تو مت رکھو۔ اس کی بات سن کر وہ کندھے اچکا کر رہ گیا، جبکہ ان سب کو نظر انداز کر کے آئرہ بس اس بچی کا نام سوچ رہی تھی، جو تھوڑی ہی دیر بعد وہ سوچ بھی چکی تھی، اور اس کا نام بتایا ہوا نام سب کو پسند بھی آیا تھا۔ جب ہی سب لوگ جہاں پہلے اسے بیبی پرنسس بلا رہے تھے، اب اس کی جگہ نور پکار رہے تھے۔ حویلی آتے ہی اس کا شاندار استقبال ہوا۔ سمرین بیگم نے اس کے اور نور کے سر پر نوٹ وار کر ملازم کو دے دیے۔ جگہ جگہ غبارے پھیلے ہوئے تھے جس سے بچے کھیل رہے تھے، اور دیوار پر ویلکم بیبی گرل لکھا ہوا تھا، اور وہ مسکراتے ہوئے اس سجی ہوئی حویلی کو دیکھ رہی تھی۔ شاہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ پوری حویلی میں دیکھنے کے بعد بھی جب وہ اسے کہیں نہیں ملا تو اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ چھت پر آ گئی جہاں وہ اسے مل چکا تھا۔ میں تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ قصوہ کا ہاتھ پکڑ کر اسیم نے اسے اپنے قریب کر لیا۔ جیسے آپ تو جانتے تھے میں آنے والی ہوں، بالکل مجھے پتہ تھا تم مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں تک آ جاؤ گی۔ اچھا تھا، اچھا تو میں نے آپ کو ڈھونڈ لیا۔ اب نیچے چلیں، مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے، میں تھوڑی دیر میں آ رہا ہوں۔ تم تب تک کمرے میں موجود ان طوفانوں کو بابا سائیں کے کمرے میں پھینکوا دو۔ کوئی اپنی اولاد کے لیے اس طرح کہتا ہے؟ اولاد ہی ایسی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ بہت غصہ آتا ہے مجھے جب لوگ میرے رومانس میں اپنی چھوٹی سی ٹانگ اڑاتے ہیں۔ اس کے کہنے کے انداز پر قصوہ کو بے ساختہ ہنسی آ گئی۔ میں انہیں چچا سائیں کے کمرے میں بھجوا دوں گی، لیکن اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ وہ واپس اٹھ کر کمرے میں آ جائیں گے تو اپنی پلاننگ بند کریں اور نیچے چلیں۔ تو ہم نیچے ہی نہیں جاتے ہیں تاکہ وہ طوفان ہمیں ڈسٹرب ہی نہ کر سکیں۔ آپ کیوں میرے معصوم بچوں کے پیچھے پڑے ہیں؟ اس نے اپنی کمر پر ہاتھ رکھ کر کہا، ہاں، ایک تمہارے معصوم بچے اور ان کی ماں معصوم، بس ایک باپ ظالم ہے۔ ہاں یہ تو ہے۔ اس کی بات سن کر بے اختیار قصوہ کے لبوں سے نکلا، لیکن اپنی کہی بات کا اندازہ ہوتے ہی قدم پیچھے کی طرف کیے وہ بھاگنے لگی، لیکن اس کے نیچے جانے سے پہلے ہی اسیم اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچ چکا تھا۔ بہت ظالم ہوں میں تو تھوڑا ظلم کر دیتا ہوں۔ شاہ نہیں، میں مذاق۔ اس کے باقی کے لفظوں کو اسیم نے اپنے لبوں میں قید کر لیا اور کافی دیر بعد اس کی سانسوں کو آزاد کیا۔ آپ بہت برے ہیں۔ وہ تو میں ہوں۔ مسکراتے ہوئے اس نے قصوہ کو اپنے سینے سے لگا کر آنکھیں مون لی۔ اس نے ذریعام کے بالوں میں ہاتھ پھیرا جو ابھی کچھ دیر پہلے ہی سویا تھا، جبکہ سوتے میں بھی اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی جو اس کے گال پر پڑتے ڈمپل کو نمایاں کر رہی تھی۔ آئرہ نے جھک کر اس کے ڈمپل پر اپنے لب رکھے جب اپنے پیچھے سے آتی عالم کی آواز پر اس نے چہرہ موڑ کر اسے دیکھا جو ابھی کمرے میں آیا تھا۔ یہ تو غلط بات ہے، میرے ڈمپل پر تم نے کبھی پیار نہیں کیا۔ ہاں تو آپ کا ڈمپل میرے بیٹے جتنا پیارا نہیں ہے۔ تمہارے بیٹے نے یہ ڈمپل بھی مجھ سے ہی لیا ہے تو ایک جیسا ہی ہوا۔ چلو میرے ڈمپل پر بھی پیار کرو۔ اسے حکم دے کر اس نے اپنے گال اس کے لبوں کے قریب کیے۔ چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی اور اس ہلکی سی مسکراہٹ میں بھی اس کا ڈمپل، گہرا ڈمپل دکھ رہا تھا۔ آئرہ نے اس کے ڈمپل پر اپنے لب رکھ دیے۔ آئرہ نور کو دیکھ کر، اب میرا بھی دل چاہ رہا ہے کہ ہمارے بھی بیٹی ہو۔ اپنی شال صوفے پر پھینک کر وہ آئرہ کی گود میں لیٹ گیا۔ یہ بات تو آپ نے جب بھی کہی تھی جب ذریعام ہونے والا تھا۔ ہاں، اور میں اب بھی کہہ رہا ہوں اور جب تک کہتا رہوں گا جب تک میری بیٹی نہیں ہو جاتی ہے، لیکن میرا اب ایسا کوئی ارادہ نہیں۔ اگر اب بھی
بیٹا ہی ہوا تو میرے لیے یہ دونوں ہی کافی ہیں، لیکن میرا ارادہ تو ہے، تو خود ہی کہتے رہیے گا اور بیٹی بھی خود ہی پیدا کر لیجیے گا۔ عائرہ نے اسے اپنی گود سے اٹھانا چاہا، لیکن وہ اسی طرح لیٹا رہا اور اس کی گردن پر ہاتھ رکھ کر عالم نے اس کا سر جھکایا اور اپنی پیشانی پر اس کی پیشانی ٹکا دی۔ میں کیسے کروں گا، میں تو تم سے مکمل ہوں اور تمہارے بنا ادھورا ہوں، تو اسی لیے تمہیں ہی اس کام میں میری ہیلپ کرنی ہوگی، اس نے معصومیت سے کہا، جبکہ اس کی بات سن کر عائرہ نے مسکراتے ہوئے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے، جبکہ اس کا لمس پا کر عالم نے سکون سے اپنی آنکھیں مون لیں۔ یہ کتنی پیاری ہے نا معتصم، تم نے دیکھا ہے؟ اپنی جگہ سے اٹھ کر وہ بیڈ پر اس کے قریب آ کر لیٹ گیا اور اس کی گود میں موجود نور کو اپنی گود میں لے لیا۔ پیاری کیسے نہیں ہوگی، معتصم شاہ کی بیٹی ہے۔ اس کی بات سن کر پریشا نے گھور کر اسے دیکھا۔ ہاں، اسے دنیا میں تم ہی تو لائے تھے، بیوی لانے کا سبب تو میں ہی بنا تھا۔ کتنے بدتمیز ہو تم، شاید تم بے شرم کہنا چاہ رہی ہو، نہیں، میں اس سے بھی بڑا لفظ کہنا چاہتی ہوں، لیکن سمجھ نہیں آتا کیا کہوں، کیونکہ بے شرم لفظ تمہارے لیے بہت چھوٹا لفظ ہے۔ اب جیسا بھی ہوں تمہارا ہی ہوں۔ نور کو اپنے سینے پر لٹا کر اس نے پریشے کو اپنے بازو کے حصار میں لیا۔ میرے ہی رہنا، تمہارا ہی رہوں گا۔ اس کے کہنے پر پریشے نے کھلکھلا کر اسے دیکھا اور دوبارہ اپنا سر اس کے کندھے پر رکھ دیا، اور اس کے ایسا کرتے ہی معتصم نے بھی سکون سے اپنی آنکھیں بند کر لیں، کیونکہ اس کا سکون، اس کی زندگی، اس کی بیوی اور بیٹی میں ہی ہے۔ تھینکس فار واچنگ۔